موضوع الدرس في إثبات التوحيد والرد عن الكفار والمشركين سورة النور تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی اس سورت مبارکہ میں سورت نوح جو ہے یہ سورت مکیہ ہے اور آپ الحمدللہ کئی دفعہ پڑھ چکے اور سن چکے ہیں کہ جو سورتیں ہجرت سے پہلے اتری ہیں وہ سب مکیہ ہیں اور جو سورتیں ہجرت کے بعد اتری ہیں وہ سب مدنیہ ہیں چاہے کسی جگہ اتریں. تو سورت نوح جو ہے یہ سورت مکیہ ہے اور اس کا مرکزی مضمون اور عمود جو ہے وہ مسئلہ توحید ہے، مسئلہ الوہیت ہے اور رد علی المشرکین ہے. اس سے پہلی سورت مبارک میں جو آپ نے پڑھا تھا سورت المعارج میں اللہ تبارک و تعالی نے پورا قیامت کے احوال کا ذکر فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت مبارکہ کو بھی اسی بات پہ ختم فرمایا تھا کہ میرے محبوب بابا آپ اگر ان پر کوئی دلیل ہی اثر نہیں کرتی تو آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کو ان کے حال پہ رہنے دیں حتیٰ کہ وہ دن آ جائے گا جس دن کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے یعنی قیامت کا دن. تو اس میں اس بات قیامت تھا اور اس میں اس بات توحید ہے سورت نوح میں. اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ نوح علیہ السلام جو ہیں یہ اول رسول الذی ارسل، یہ سب سے پہلے رسول. حضرت آدم علیہ السلام تو نبی ہیں لیکن رسول نہیں ہیں. اور یاد رکھیں کہ نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے اور ہر رسول جو ہے وہ نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہوتا. ایک قاعدہ، رسول اس کو کہتے ہیں آپ آسانی سے سمجھ لیں کہ جو صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت ہے. لیکن کبھی کبھی نبی جو ہے وہ دوسرے پیغمبر کی شریعت پہ عمل پیرا ہوتا ہے، اس کے پاس مستقل شریعت یا کتاب نہیں آتی. جیسے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ رسول ہے اور ہارون علیہ السلام جو ہے وہ نبی ہے. تو ہارون علیہ السلام بھی صورت کتاب تورات پہ عمل فرماتے ہیں اور نبی جتنے ہیں ان کی صحیح تعداد کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث مبارک میں.
اللہ نے قرآن پاک میں تقریباً 50 انبیاء کا نام لیا ہے، اور باقی انبیاء کے بارے میں اللہ نے اجمالاً فرما دیا ہے کہ میرے محبوب کچھ پیغمبر ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ کو قصہ سنا دیا ہے، ومنہم من لم نقصص علیک، اور کچھ ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ کو قصہ نہیں بیان کیا۔ لیکن ہمارا ایمان تمام انبیاء پہ ہے، چاہے ان کا ذکر قرآن میں آیا ہے یا اجمالی طور پہ آیا ہے۔ البتہ جو سابقہ کتابیں ہیں یعنی روایات اسرائیلیہ ہیں، کتب متقدمہ ہیں، ان کی روایتوں پر اعتبار تو نہیں ہوتا۔ ایک بات یاد رکھو کہ اسرائیلی روایات جتنی ہیں لا نصدق ولا نکذب، نہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ سچی ہیں، نہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جھوٹی ہیں۔ ان کا معیار یہ ہوتا ہے کہ اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو لے لو، قرآن و حدیث کے مخالف ہیں تو چھوڑ دو، یا صرف معلومات ہیں بطور تاریخ کے تو علماء اس کو نقل کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے کتب سابقہ میں یہ آتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں۔ اللہ اعلم، حقیقت اللہ جانتا۔ لیکن یہ بات جو ہے وہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ ان میں اللہ نے 313 رسول بھیجے ہیں۔ 313 جو ہیں وہ رسول ہیں، اور یہ تو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ اچھا، اللہ کی شان دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میرے بعد تو نبوت کا دروازہ ہی بند ہو گیا، تو آپ نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ اب اللہ تعالیٰ میرے علماء امت سے وہ کام لیں گے جو بنو اسرائیل کے انبیاء سے لیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ایک یعنی حکمت خداوندی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پر تشریف لائے ہیں تو آپ کے ساتھ 1,24,000 صحابہ تھے۔ تو اللہ کی شان ہے کہ پیغمبر بھی 1,24,000 ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو آپ کا آخری حج بھی ہے اور پہلا حج بھی ہے وہی حجۃ الوداع ہے، کیونکہ حج فرض ہونے کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حج فرمایا، وہی حج آپ کا اول ہے، وہی آخر ہے۔ تو اس میں صحابہ کی تعداد جو ہے وہ 1,24,000 ہے، اور یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ رسول 313 ہے، اور مقام بدر میں میرے مدنی پاک کے صحابہ کی تعداد بھی 313۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اللہ کے فیصلے ہیں، اس میں حکمتیں ہیں۔ آمنا باللہ، ہمارے اللہ کے ہر حکم پر ہمارا ایمان ہے، یعنی کوئی نہ کوئی حکمتیں ضرور ہوتی ہیں۔ اب جب دیکھیں کہ حضور کے لاکھوں صحابہ ہیں، لیکن عظمت جو ملی ہے وہ 4 کو ملی ہے جو خلفاء راشدین ہیں، ابی بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، ان کے برابر کسی کا شان نہیں۔ اور ان کی افضلیت بھی اسی طرح ہے کہ پہلے ابی بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں۔ یاد رکھیں، یہ ترتیب جو ہے اسی طرح عقیدہ ہونا چاہیے، یعنی حضور کے بعد سارے صحابہ شان والے، لیکن ان میں یہ 4 صحابہ جو ہیں شان والے ہیں۔ پھر 4 میں بھی اسی طرح عظمت ہے کہ پہلا نمبر ابو بکر پہ ہے، اس کے بعد عمر ہیں، اس کے بعد عثمان ہیں، پھر علی ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور اسی پر تمام کتب اہل سنت والجماعت کا اور علماء کا، محدثین کا، فقہا کا اتفاق۔ یہ تو بعد میں فرقہ باطلہ جو ہے نا جی، انہوں نے قصے کہانیاں بنائی ہیں، ورنہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو داماد نبی مصطفیٰ ہیں، رابع الخلفاء ہیں، اہل بیت کے سردار ہیں، اور ولایت کے سارے سرچشموں کا منبع جو ہے وہ حضرت علی ہیں، اور قضا اور حکم اور فیصلے کرنے میں حضرت علی کا ایک نرالا شان ہے۔ لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ حضور کے صحابہ میں سب سے بڑا عالم کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر سب سے بڑا عالم ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ، بھائی آرام کرنا چھوڑیں، بس ان نے رک جانا ہے، جا کے سارے حرم میں روک آئے، ایسے کام کا کوئی ادھر اشارہ کرے، اس کے اشارہ کرے،
اللہ ہدایت دے تو دے، بندے تو نہیں روک سکتے۔ انہوں نے ایسی ایک مصیبت ڈال دی ہے کہ اب ہر کیمرہ ہے، ہر موبائل ہے، اس میں سارے جہان کی برائیاں موجود ہیں اور اچھائیاں موجود ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جن کو اشارے کرنے ہوں نا وہ سامنے نہ بیٹھا کرے، دور تشریف لے جایا کرے۔ بھائی یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، فاستمعوا لہ وانصتوا، جن خاموش ہو کے ادب سے سنتے ہیں، اور مسلمان کبھی اس کو اشارہ کریں، کبھی اس کو اشارہ کریں۔ ابھی آپ کو اشارے یاد آئیں، یعنی مجلس سے قرآن میں بیٹھنے، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ مدارس کی قرآن و حدیث کے جو حلقے ہیں ان کی بھی صفیں ایسی ہونی چاہیے جیسے نماز کی صف ہوتی ہے، یعنی ان میں بھی کوئی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، ان میں بھی ہر کوئی برابر بیٹھے، یعنی کوئی آگے بیٹھا ہے، کوئی پیچھے بیٹھا ہے، کوئی اس کے آگے بیٹھا ہے، کوئی اس کے آگے بیٹھا ہے۔ لیکن بہرحال اللہ ہدایت دے تو دے، ہم تو ہمارے بس میں یہی ہے کہ ہم تو بہرحال یاد رکھیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا کہ حضور کے صحابہ میں سب سے بڑے عالم کون ہیں، آپ نے فرمایا ابو بکر ہیں، تو اس نے کہا کہ حضرت علی آپ سے بھی بڑے عالم ہیں؟ انہوں نے فرمایا بالکل مجھ سے بھی بڑے عالم ہیں۔ انہوں نے فرمایا آپ ایسے فرما رہے ہیں یا دلیل سے؟ فرمایا خدا کے بندے دیکھو، یہ حضور کی حدیث ہے کہ نہیں ہے کہ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، مسلمانوں کی نماز کا وہ امام بڑے جو سب سے بڑا عالم ہو، عالم کو امام بناؤ، یہ حدیث ہے۔ اس نے کہا جی، آپ نے فرمایا کہ حضور نے پھر اپنی وفات کے وقت میں کس کو حکم دیا؟ فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے۔ تو اگر اس سے کوئی بڑا عالم ہوتا تو حضور اس کو حکم دیتے، تو معلوم ہوا کہ صحابہ میں سب سے بڑا عالم جو ہے وہ ابو بکر۔ تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس نے کہا کہ اب یہ عالم ہونے والی بات تو دے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا حضرت یہ بتائیں کہ حضور کے صحابہ میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ کیونکہ حضرت علی بڑے بہادر تھے نا، حضرت علی بدر من ابطال الاسلام تھے، تو حضرت علی نے فرمایا کہ سب سے بڑا بہادر بھی ابو بکر۔ اس نے پوچھا کہ سب سے بڑا بہادر ابو بکر کیسے ہے؟ اس نے کہا حضور پاک نے ایک دفعہ کعبہ شریف میں تصویریں مٹانی چاہیے تو مجھے کہا کہ علی تم بیٹھ جاؤ، میں تمہارے کندھے پہ کھڑے ہو کے یہ تصویریں مٹا ڈالوں۔ تو جب حضور نے قدم رکھا تو میں نے کہا قطن یا رسول اللہ، بس میں نہیں برداشت کر سکتا۔ انہوں نے کہا میں حضور کا ایک قدم برداشت نہیں کر سکا۔ بہادر تو وہ ہے جس نے محمد مدنی کو کندھے پہ بٹھا کے غار ثور میں پہنچا دیا ہے۔ انہوں نے کہا اس سے بڑا بہادر کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا سب سے بڑا بہادر جو ہے وہ بھی ابو بکر ہے۔ تو بہرحال صحابہ کی شان یہ ہے کہ سارے صحابہ شان والے، لیکن اللہ نے جو 4 کو شان بخشی ہے وہ کسی کو نہیں بخشی ہے، یاد رکھیں۔ اچھا سارے ملائکہ شان والے، لیکن اللہ کی شان دیکھیں، ملائکہ میں بھی 4 کو اللہ نے مقام دیا ہے۔ ایک حضرت جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے اور اسرائیل ہے، باقی کسی فرشتے کا نام نہیں آتا۔ تو اللہ نے ان میں بھی 4 کو چن لیا ہے، یہ اللہ کا شان ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے دنیا میں لاکھوں علماء پیدا ہوئے اور ہوتے رہیں گے، لیکن فقہائے امت میں بھی اللہ نے 4 کو چن لیا ہے کہ ابو حنیفہ ہیں، شافعی ہیں، مالک ہیں، احمد بن حنبل ہیں رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو اس کے بعد کوئی 5واں آدمی اس مقام پہ نہیں پہنچا۔ جتنے بڑے بڑے علماء آئے ہیں سب نے انہی کی فقہ سے لیا ہے۔ اس کی وجہ ہے، یاد رکھو، اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے عالم میں فقہ مرتب شدہ جو ہے وہ ان 4 اماموں کی ہے، اور کسی امام کی فقہ ہمیں مرتب ملتی نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ اب دیکھیں نا، جیسے اثنا عشریہ ہیں یا جعفریہ ہیں، وہ فقہ جعفری کا زور لگاتے ہیں، کس جگہ فقہ امام جعفر کی مرتب ہوئی ہے اور کس بستی میں امام جعفر کی فقہ پر عمل کیا گیا ہے؟ کوئی ایک شہر کا نام تو بتا دیں نا 1200 سال کے اندر۔ تو بہرحال یہ نرالی شان ہے۔ تو اب یاد رکھیں، انبیاء 1,20,000، اللہ کے رسول کتنے ہیں؟ 313 ہیں۔ ان میں اولو العزم من الرسل کتنا ہے؟ وہ 5 ہیں۔
اولو العزم من الرسل، جن کی شان ان 313 میں زیادہ ہے، اولو العزم من الرسل جو ہیں وہ 5 پیغمبر ہیں، اور پھر ان 5 میں بھی تمام رسولوں سے اور نبیوں سے افضل جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ سید الاولین والآخرین ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، تو آپ کو جو اللہ نے شان بخشی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، یعنی جو شریعت لے کے آئے، جو احکام لے کے آئے، جو اوامر لے کے آئے، جو نواہی لے کے آئے، ورنہ پیغمبر تو پہلے بھی کئی گزرے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام ہے، حضرت شیث علیہ السلام ہے، حضرت ادریس علیہ السلام ہے، لیکن وہ شریعت لے کے نہیں آئے، وہ کوئی اوامر لے کے نہیں آئے، فرائض لے کے نہیں آئے، احکام لے کے نہیں آئے، وہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام۔ اور اسی طرح یہ بھی مسئلہ دماغ میں رکھ لیں کہ سب سے پہلے جو شرک ہوا ہے نا، اس شرک کی ابتدا جو ہے وہ بت پرستی ہے۔ سب سے ابتدا جو ہے نا شرک کی وہ بت پرستی، اور اس بتوں کا مقصد کیا ہے یاد رکھو۔ دیکھا نا، اب مکے والوں نے بھی بت بنائے ہوئے تھے، کسی کا نام حبل تھا، کسی کا نام لات تھا، کسی کا نام منات تھا، کسی کا نام عزا تھا، کسی کا نام اساف تھا، اور کسی کا نام نائلہ تھا، بت بنائے ہوئے۔ تو اصل ابتدا یہ ہوئی نوح علیہ السلام کے زمانے سے تھوڑا پہلے کہ شیطان ابلیس نے، لعین نے، یہ ملعون جو ہے نا، یہ ہر شکل بنا لیتا ہے، انسان بھی بن جاتا ہے، جانور بھی بن جاتا ہے، اچھا پھر انسانوں میں بڑے بڑے بزرگ کی شکل بنا لیتا ہے، بڑے بڑے علماء کا روپ دھار لیتا ہے۔ یہ ملعون جو ہے نا، اس کی بڑی چالیں ہیں۔ تو اس نے یہ کیا کہ ایک بزرگ کی شکل میں آیا اور اس دور کے لوگوں سے کہا جو بڑے آرام سے رہ رہے تھے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی شرک نہیں، کوئی بت پرستی نہیں، ایک ہی خدا کی عبادت ہے۔ کہنے لگا کہ بھائی ایک بات ہے کہ یہ جو ہمارے بزرگ فوت ہوتے جا رہے ہیں، ان کے مرنے کے بعد اللہ عالم پھر اور بزرگ پیدا ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور ہم کیا کریں گے پھر؟ انہوں نے کہا بتلاؤ کیا کریں؟ انہوں نے کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر ہم ان بزرگوں کی فوٹو بنا کے، مجسمے بنا کے، ان کی تصویر بنا کے، تمثیل بنا کے اپنے پاس رکھ لیں گے، ان کو دیکھ کے یاد کریں گے، اور ان کو دیکھ کے پھر ہمارے عبادت کے جذبے میں شوق آئے گا۔ انہوں نے کہا بھائی بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن وہ تصویر یا وہ ان کی شکل کی جو تمثیل ہے، جو باقاعدہ یعنی بت ہے، وہ کون بنائے گا؟ ہمیں تو نہیں آتا۔ انہوں نے کہا اچھا اس کے بارے میں غور کرتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے ایسا کیا کہ اس دور کے جو اللہ کے اولیاء فوت ہوئے تھے، یاد رکھو یہ جتنے لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں نا، آج بھی ہندو ہیں، آج بھی دنیا میں بدھ مت ہیں، آج بھی دنیا میں مذاہب ہیں، دراصل یہ پتھروں کی عبادت نہیں ہے، یہ لکڑی کی عبادت نہیں ہے، یہ سونے چاندی کی عبادت۔ دیکھیں نا، بت کہیں سونے کے ہیں، کہیں چاندی کے ہیں، کہیں پیتل کے ہیں، کہیں لوہے کے ہیں، کہیں لکڑی کے ہیں، کہیں پلاسٹک کے ہیں۔ اصل بات یہ نہیں ہے، اصل ان کے دماغ میں ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ صالحین وہ جو اللہ والے چلے گئے نا، ان کی شکل ہے، اور یہ فرشتوں کی شکل ہے، اور یہ جو ہے یہ ان سیارات اور کواکب سبع کی شکل ہے جن کے ہاتھ میں اللہ نے نظام عالم دیا ہوا ہے۔ یہ ان کی شکلیں بنا کے اصل ان کی عبادت ہوتی ہے، مطلب مٹی کی عبادت کرنے سے یا سونے کی عبادت کرنے سے یا پتھر کی عبادت کرنے سے یا لکڑی کی عبادت کرنے سے وہ پاگل تو نہیں ہو گئے نا؟ پھر ان کے ہاتھ کیوں بناتے ہیں، آنکھیں کیوں بناتے ہیں، سر کیوں بناتے ہیں، پاؤں کیوں بناتے ہیں؟ اچھا کبھی کبھی 2 ہاتھ بنا دیتے ہیں، 4 سر بنا دیتے ہیں۔ وہ ان کے تصور میں ہے کہ عقرب جو ہے، سرطان جو ہے، اس کی شکل یہ ہے، اس تصور میں آ کے وہ عبادت کرتے ہیں۔
تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کی ابتدا میں اس شیطان نے ان کو بھی بت بنا کے دے دیے، بڑے بڑے بزرگ جو فوت ہوئے۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ابلیس لعین جو ہے نا، اللہ اس پہ کروڑوں لعنتیں کرے، انہوں نے کہا یہ اللہ والوں کو، علماء کو، اولیاء کو، صالحین کو زندگی میں بھی چین نہیں لینے دیتا، مرنے کے بعد بھی نہیں لینے دیتا۔ زندگی میں کہے گا یہ وہابی ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ منکر اہل بیت ہے، یہ منکر اصلاح لڑائے گا، اور جب وہ اللہ والے فوت ہو جائیں گے انہی کی قبروں پہ سجدے کروائے گا تاکہ مرنے کے بعد بھی چین نہ ملے۔ زندگی میں پتھر مرواتا ہے اور مرنے کے بعد قبریں پجواتا ہے۔ اب جناب وہ بت بن گئے تو ابلیس نے ان کو مشورہ دیا کہ بھی ایسے کرو کہ بھی بت تو ہے نا تھوڑے، آدمی ہے زیادہ، تو تم ایسا کرو کہ اپنی مسجدوں میں ایک ایک بت رکھ دو، جو نماز پڑھنے جائیں گے ان کی بھی زیارت کر لیا کریں گے۔ اب وہ چلتا رہا، جب وہ نسل ختم ہو گئی، نئی نسل آئی، ان کے دماغ میں ابلیس نے ڈالا کہ بابا تمہارے باپ دادا جو تھے نا، وہ یہ جو سامنے بت ہے نا وہ اس سے مانگا کرتے تھے، وہ اس کو کہتے تھے، اس کا واسطہ بناتے تھے، جس کی شکل ہے وہ راضی ہو کہ اللہ سے ان کی سفارش کرتا ہے، کام بن جاتا ہے۔ اس طرح پھر عبادت شروع ہو گئی بتوں۔ آج بھی کوئی آدمی دیکھو نا، ہم بھی اگر صرف قبر کی پوجا کرنی ہو تو ایک قبرستان میں کتنے قبریں ہوتی ہیں؟ 500، 200، 400، 1000، 2000 ہوتی ہے نا کہ نہیں ہوتی؟ اچھا باقی کی کیوں نہیں کرتے؟ وہ جو کوئی اللہ والا اولیاء اللہ، کوئی صالح بندہ، کوئی بزرگ فوت ہوا، اس کی قبر پہ جا کے سجدے کریں گے، بات وہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ اب دیکھیں نا جی، اب لاہور میں کتنی قبرستان ہیں اور ایک ایک قبرستان میں کتنی اللہ والوں کی قبریں ہوں گے کہ نہیں، جا کے سجدہ انہوں نے حضرت علی حجویری کی قبر پہ کرنا، اسی طریقے سے جا کے فرید الدین شکر گنج کی قبر پہ سجدہ کرنا، بہاؤالدین زکریا کی قبر پہ سجدہ کرنا۔ اب ہندوستان میں دیکھ رہے وہاں معین الدین اجمیری کی قبر پہ سجدہ کرنا، نظام الدین اولیاء کی قبر پہ سجدہ کرنا، امیر خسرو کی قبر پہ سجدہ کرنا ہے۔ اسی طرح وہاں جو ہے بڑے بڑے جو شخصیات، یہی حضرت نوح کے زمانے سے عذاب چلا رہا ہے اور وہ آج تک ہے۔ اب جب بت پرستی عام ہو گئی تو اللہ نے پہلا پیغمبر جو ہے نوح علیہ السلام کو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ نوح علیہ السلام جو ہے یہ ولد آدم ہے، حضرت آدم کی اولاد ہے۔ ابو البشر جو ہے تمام انسانوں کا باپ جو ہے وہ حضرت آدم ہے، ان کی اولاد میں حضرت نوح علیہ السلام۔ پھر نوح علیہ السلام کے طوفان میں جب سارے غرق ہو گئے تو ان کے 3 بیٹے بچ گئے، تو ان کی پھر آگے اللہ نے اولاد پھیلائی ہے۔ یہ یعنی اللہ کا سلسلہ، لیکن نوح علیہ السلام خود حضرت آدم کی اولاد میں سے ہیں، اور اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں وہ سارے ولد آدم ہیں، آدم کی اولاد ہیں، وہ بشر ہیں، وہ افضل البشر ہیں، وہ سید البشر ہیں، لیکن بشر ہیں، انسان ہیں۔ ان کے بارے میں اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، اللہ نے ان کو انسان ہونے میں انسانوں سے چن لیا ہے تو ان کو اللہ نے پھر شان بھی عطا فرمائی، اللہ نے ان کو خصائص بھی عطا فرمائے ہیں، اللہ نے ان کو معجزات بھی عطا فرمائے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دلائل قاہرہ دے کر بھی بھیجا ہے۔ یعنی اللہ کے انبیاء کا جہاں ایک طرف واسطہ انسانوں سے ہوتا ہے، دوسری جانب واسطہ اللہ کے بھائی سے ہوتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد ہے، یعنی جو عام انسان ہے اس کا واسطہ تو انسانوں سے ہے نا،
لیکن جو نبی ہوتا ہے اس کا واسطہ ہوگا من وجہ انسانوں سے، اور اس کا دوسری طرف سے واسطہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی وحی سے. اس لیے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. اللہ کے نبی نے فرمایا میرا مدنی اعلان کر دو، انما حصر کا جملہ ہے، انا بشر مثلکم، میں انسان ہوں تمہاری طرح، کھاتا ہوں پیتا ہوں، بچے ہیں، اولاد ہے، ولادت ہے، موت ہے، حیات ہے، خوشی ہے، غمی ہے، لیکن ایک میری شان ہے یوحی الی، میرے اوپر وحی کی جاتی ہے جو تمہارے ساتھ نہیں کی جاتی ہے. تو اللہ کے انبیاء کا تعلق جو ہے جیسے انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح اللہ سے تعلق ہوتا ہے، اور وہ تعلق جو ہے وحی کا تعلق ہوتا ہے. اور اللہ کی شریعت میں جب تک اللہ حکم نہ دے پیغمبر اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں فرماتے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. تو یاد کریں کہ سب سے پہلے نبی رسول حضرت نوح ہے، اور سب سے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ ہے. اچھا، اسی میں آپ یہ بھی دیکھ لیں شان خداوندی کہ ابتدائی شریعت جو ہے وہ بھی رسول سے ہے، اور انتہائی شریعت جو ہے وہ بھی رسول پہ ہے. یعنی ابتدائی شریعت حضرت نوح علیہ السلام سے وہ رسول ہے، اور انتہائی شریعت جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ پہ ہے، اور آپ بھی اللہ کے رسول ہیں. حضرت نوح علیہ السلام اول ہیں، اور میرے مدنی محبوب رحمت دو عالم جو ہے وہ آخر ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ نے شریعت دے کے بھیجی، اس زمانے میں اعمار جو ہے نا جی وہ بڑی طویل عمریں ہوتی تھی، یعنی انسانوں کی عمر 2,000 سال بھی ہوتی تھی، اور بعض لوگوں کی عمر 1000 سال ہوتی تھی. پھر آہستہ 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 کم ہوتی گئی. اب حضور کی امت میں اکثر جو ہے وہ 60 اور 70 کے درمیان ہوتی. تھوڑے لوگ ہیں جو 70 سے اوپر چلے جاتے ہیں، 80 پہ پہنچ گئے، 90 پہ پہنچ گئے، بعض لوگ 100 پہ بھی پہنچ جاتے ہیں، لیکن قلیل، وہ تھوڑے ہوتے. اب نوح علیہ السلام جو ہیں اس میں بھی ایک بہت بڑا مغالطہ ہے. بہت سارے میرے دوستوں کے دماغ میں یہ خیال ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 950 سال ہے، کیونکہ قرآن میں آیا نا الف سنۃ الا 50 عاما، 1000 مگر 50 کم، تو کتنا ہو گئی 9.5. تو اس آیت کی بنا پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 950 سال ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. 950 سال آپ کی عمر دعوت ہے، یعنی 950 سال آپ نے اللہ کی توحید کی دعوت دی ہے. آپ کی عمر 950 سال نہیں، آپ کی عمر تو 1050 سال ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 1050 سال ہے. کیوں؟ 40 سال کے بعد تو نبوت ملی، پھر آپ نے 950 سال تبلیغ کی، اور تبلیغ کے بعد جو ہے قوم پہ طوفان آیا، پھر حضرت زندہ رہے 60 سال. اس لیے یاد رکھیں کہ آپ کی عمر جو ہے وہ 1050 سال، لیکن 950 سال جو ہے وہ مدت دعوت ہے کہ اتنا عرصہ آپ نے اللہ کی توحید کی دعوت دی. اسی طرح موٹی موٹی باتیں یاد رکھ لیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں،
جتنے رسول آئے ہیں، نبی آئے ہیں، سب کا اصول دین جو ہے وہ ایک ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں، یعنی جو دین اصول ہیں وہ حضرت نوح کے بھی وہی ہیں، حضور محمد مصطفیٰ کے بھی وہی، اور وہ اصول کیا ہے؟ وہ تین ہے، یاد رکھو۔ اس کو علماء الاصول الثلاثہ بھی کہتے ہیں، الایمان بالثلاثیات بھی کہتے ہیں، اساس دین بھی کہتے ہیں۔ وہ تین کیا ہے؟ سب سے پہلے مسئلہ توحید، وہ سب انبیاء کے نزدیک ایک ہے۔ نمبر 2 مسئلہ نبوت اور رسالت، نمبر 3 مسئلہ معاد یعنی قیامت۔ یہ تین اصول ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں، ہر پیغمبر نے یہی بات کی۔ البتہ فروع کے اندر اختلاف ہوتا ہے، مثلا کسی پیغمبر کی امت کے لیے 2 نمازیں تھیں، کسی کے لیے 3 ہو گئی، حضور کی امت میں 5 ہو گئی۔ اچھا، پہلے دور کے اندر یہ تھا کہ نمازیں ما سوا مسجد کے جائز بھی نہیں تھی، حضور کی امت کے لیے ہر جگہ جائز ہو گئے۔ پہلے یہ تھا کہ جب آپ خیرات کرتے تھے یا صدقہ دیتے، وہ کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیتے، اگر آگ اتر کے اس کو کھا جاتی تو مانا اللہ نے قبول کر لیا، اگر پڑا ہوا ہے تو مانا مردود ہو گیا۔ اسی طرح شریعت کے احکام تھے کہ اگر کپڑے کو پلیدی لگ جائے تو کپڑا کاٹنا پڑتا تھا، دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح حضرت آدم کے زمانے میں بھائی اور بہن کا نکاح بھی جائز تھا۔ اسی طرح بعد پیغمبروں نے 100 بیوی بھی رکھی ہے۔ تو ہر دور کے یہ احکام جو ہیں وہ تو مختلف تھے، لیکن اصول دین میں کوئی جھگڑا نہیں تھا، اصول سب کا ایک تھا، اور اصول میں سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے؟ وہ توحید ہے۔ اچھا، توحید میں جو ہے یاد رکھیں، پھر توحید ربوبیت بھی ہے، توحید الوہیت بھی ہے، توحید بالاسماء و صفات بھی ہے، اور اہم جو ہے وہ توحید الوہیت ہے۔ کیا معنی؟ اسی لیے ہمیں کلمہ پڑھایا گیا، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ۔ اب اللہ کے تو 99 نام ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پڑھایا گیا لا رحمانہ، لا ستارہ، لا غفارہ، لا رحیمہ، لا کریمہ، نہیں، لا الہ۔ مسئلہ الہ کے لیے کہ معبود برحق جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ جب وہ معبود ہے تو تمام انواع عبادت صرف اللہ کے لیے۔ ایک موٹی بات یاد، اسی لیے مسلمان روزانہ کلمہ پڑھتا ہے تاکہ اس کو یاد رہے کہ معبود برحق کون ہے؟ اللہ ہے، اور جتنی عبادتیں ہیں، مثلا رکوع ہے، سجدہ ہے، خیرات ہے، نظر ہے، نیاز ہے، سب اللہ کے لیے ہے۔ اس کے سوا اگر کسی اور کی نیت کریں گے تو کافر و مشرک ہو جائیں گے۔ تو سب سے اہم چیز توحید الوہیت۔ اس کے بعد ایمان ہے کہ نبوت اور رسالت، کہ تمام انبیاء برحق، تمام رسول برحق، اور تمام انبیاء اور رسول جو ہیں وہ جن سے بشر ہیں، وہ اولاد آدم ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا انا سید ولد آدم، کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، لیکن ہوں تو آدم کی اولاد۔ اس لیے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ پرچم حمد میرے ہاتھ میں دیں گے، لواء الحمد فی یدی، ابونا آدم تحت لوائی، کہ میرا ابا آدم بھی میرے پرچم کے نیچے کھڑا ہوگا، لیکن ہے تو ابا نا میرا۔ اس لیے یاد رکھیں ہمیشہ کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ انسان ہیں، تمام انبیاء جو ہیں وہ بشر ہیں، تمام انبیاء جو ہیں ولد آدم ہیں، اور تمام انبیاء جو ہیں اللہ نے مرد بھیجے ہیں، اللہ نے کسی عورت کو بھی نبی نہیں بنایا۔ اور یہ قرآن ہے بڑی واضح، وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، میرا مدنی آپ سے پہلے ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے سب مرد بھیجے ہیں۔ کیوں؟ اس میں حکمتیں ہیں میرے اللہ کی، اس میں توہین نہیں ہوتی۔ عورت کا ایک مقام ہے اور مرد کا ایک مقام۔
اور جب تک ہر چیز اپنے مقام پہ نہ ہو تو گاڑی چل نہیں سکتی. آپ ٹائر نیچے سے کھول کے چھت پہ رکھ دیں تو گاڑی چل پڑے گی. تو جس کا مقام نیچے ہے وہ نیچے رہے گا, جس کا مقام اوپر ہے وہ اوپر رہے گا. اصولی سی بات. اچھا, اسی طرح اب جناب آپ دیکھ لیں کہ جب نوح علیہ السلام آتے ہیں تو انہوں نے قوم کو سب سے پہلے جو ہے کیا فرمایا ہے؟ 3 چیزوں کا حکم دیا. یاد رکھیں قرآن پاک میں جو آج کا سبق ہم نے پڑھا ہے. فرمایا انا ارسلنا نوحا الی قومہ, اللہ نے فرمایا ہم نے بھیجا ہے نوح علیہ السلام, اس کی قوم کی طرف ہم نے بھیجا ہے. اور ان کی ذمہ داری کیا تھی؟ انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم. اللہ نے حکم دیا میرے پیغمبر اپنی قوم کو ڈرائیں, ان کو ہدایت کریں, سمجھائیں, ایسا نہ ہو کہ عذاب دردناک آ جائے. کیوں؟ وہ جو کام کر رہے ہیں, وہ جو شرک کر رہے ہیں, وہ جو کفر کر رہے ہیں, اس کا نتیجہ یہی ہے کہ عذاب آئے گا. تو عذاب آنے سے پہلے آپ ان کو ڈرائیں, وہ اللہ سے ڈریں, اللہ کے رسول پہ ایمان لائیں, شرک چھوڑ دیں اور تمام منکرات سے باز آ جائیں. انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم. اور اسی طرح دیکھیں یہ اول رسول ہے اور آخری رسول کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر, اور کبھی فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین, کیونکہ رسولوں کا وظیفہ یہی ہوتا ہے. انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین. تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم, میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں اللہ کے عذاب سے. اللہ کے نبی ڈراتے بھی ہیں اور مبشر بھی ہوتے ہیں, مبشرین و منذرین, لیکن یہاں چونکہ ڈرانے کا کام تھا اس لیے اللہ نے انذار کو مقدم کیا. اب 3 چیزوں کا پیغمبر نے حکم دیا. اللہ کے رسول حضرت ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون. پہلا حکم کیا؟ ان اعبدوا اللہ, کس کی عبادت کرو؟ بس یہی مسئلہ ہے سارا کہ اپنی عبادت جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے. اب دعا کیا ہے؟ عبادت ہے. جب غیر سے مانگو گے شرک ہو جائے. سجدہ جو ہے عبادت ہے. اگر قبر پہ کرو گے یا کسی زندہ مردہ شخص کو کرو گے شرک ہو جائے. اب یہ کہنا کہ نہیں جناب وہ تو تعظیم ہے اور یہ جو ہے عبادت ہے, یہ محض جاہلانہ تقسیم ہے. یہ تقسیم تمہیں سمجھ آئی ہے, صحابہ کو بھی نہیں آئی, تابعین کو بھی نہیں آئی, محدثین کو بھی نہیں آئی, فقہا کو بھی نہیں آئی. اور جب تک دل میں تعظیم نہ ہو سجدہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کی عظمت ہے تو ہم جھکتے ہیں نا. اس لیے پہلا حکم ان اعبدوا اللہ, دوسرا کیا؟ واتقوا, اللہ سے ڈرو. ڈرنے کا کیا معنی ہوگا کہ جو حکم ہے اس کی تعمیل کرو اور جن سے اللہ نے منع کیا ہے رک جاؤ. 2 چیزیں. اور تیسری چیز کیا فرمایا؟ واطیعون, اور میری اطاعت کرو. کیونکہ پیغمبر کا مقام جو ہے تقاضا ہے کہ اطاعت کریں, اور جو اللہ کا پیغمبر حکم دے ہم اس کی تعمیل کریں. تو 3 چیزوں کا حکم دیا. اور آگے فرمایا یغفر لکم
من ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بعض گناہ من ہے، من تبعیض کے لیے ہوتا ہے، لیکن بعض علماء فرماتی ہیں کہ یہاں من زائدہ ہے، معنی یہ ہے یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے، اور بعض علماء نے فرمایا من ان کی جگہ ہے یغفر لکم ان ذنوبکم، اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ نہیں، من اپنے مقام پہ تبعیضیہ ہے، یعنی اللہ تمہارے بعض گناہ، کیونکہ بعض گناہ ایسے ہیں جو اللہ توبہ سے بھی معاف نہیں کرتے، اسلام لانے سے بھی معاف نہیں ہوتے، کسی کا قرضہ دینا ہے، حقوق العباد ہیں، وہ کیسے معاف ہوں گے؟ وہ تو ادا کریں گے تو معاف ہوں گے۔ اسی لیے حضور پاک نے کافروں کی امانتیں جو تھی پہنچائیں، وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اللہ تمہیں ایک وقت تک مہلت دے دیں گے، تم پر عذاب نہیں آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نہیں بھیجیں گے۔ ہاں لیکن بھول نہ جانا، ان اجل اللہ، جب اللہ کا وقت مقرر آ جائے گا، اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، جب وقت مقرر آ گیا موت کا یا عذاب کا، اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا اگر تم سمجھتے ہو۔ کیا مانے؟ یعنی اگر تمہیں کوئی عقل ہے تو سمجھ لو، اللہ ہمیں بھی صحیح دین پہ قائم رکھے۔ کہتے ہیں جی کہ خاوند کے مرنے کے بعد 2 مہینے کے اندر جو ہے بچہ پیدا ہو گیا تو مدت عدت جو ہے ختم ہو گئی۔ عدت ہوتی ہے 4 مہینے 10 دن، لیکن اگر حاملہ ہے تو وضع حمل جو ہے خلاص عدت ختم۔ بھائی عورتوں کا مردوں کے ساتھ لگنا حرام ہے، اس لیے بچنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی آدمی خودکشی کرے، بہرحال بہت بڑا گناہ ہے لیکن کافر تو نہیں ہے، اس کے لیے آپ دعا بھی کر سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں، وہ کافر نہیں ہے، گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر کلمے پڑھنے والے کو جو فوت ہو گئے ہیں ان کو جنت عطا فرما، اور جو زندہ ہیں ہدایت عطا فرما۔ کہتے جی کہ المحند المفند جو کتاب ہے میں نہیں جانتا، جب نہیں جانتے تو بحث کا کیا فائدہ؟ نہیں جانتا بات ختم، پہلے اس کو جانو پڑھو پھر اعتراض کرو۔ ابو جہل نے کنواں کھودا تھا حضور کے گرنے کے لیے، بالکل غلط بات ہے، کوئی کنواں شواں نہیں کھودا تھا۔ کہتے جی کہ سورۃ البینہ میں جو یہ آیت ہے اولئک ہم خیر البریہ، تو وہ کہتی ہیں کہ یہ صرف حضرت علی کے بارے میں ہے، تو کسی جگہ 1400 سال میں کسی مفسر نے تو ترجمہ کیا ہوگا نا، وہ تو ان الذین آمنوا جمع کا صیغہ ہے، جو بھی ایمان لے آیا، جو بھی ایمان لے آیا، جس نے بھی عمل اچھے کیے وہ خیر البریہ ہے۔ شعبان کا مہینہ جو ہے حضور اس میں بہت زیادہ روزے رکھتے تھے، حتیٰ کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے جو سال کے روزے قضا ہوتے تھے ہم اسی مہینے میں قضا کرتے تھے، اس لیے کہ حضور زیادہ روزے رکھتے تھے تو ہمیں فکر نہیں ہوتی تھی، ورنہ تو حضور کی وجہ سے ہم نفلی روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ہو سکتا ہے کبھی حضور کا خیال ہو، عورت جو ہے وہ نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی جب تک کہ خاوند اجازت نہ دے، تو اس مہینے میں حضور کہتی اتنے روزے رکھتے تھے حتیٰ کہ ایک روایت میں آ جاتا ہے کہ انما صام الشہر کلہ، گویا کہ حضور نے پورا شعبان رکھ لیا۔ تو بہرحال یہ تو نہیں ہے، پورا رکھنا تو منع ہے، خاص طور پہ آخری ایام جو ہے وہ منع ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھے جائیں، لیکن بہرحال روزے رکھیں، بڑی شان والا مہینہ ہے، بڑی برکات و ثمرات والا مہینہ۔
جب بر آدمی عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، درود شریف پڑھیں، لیکن اس میں یہ سمجھنا کہ رزق لکھا جاتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کہہ کے پکاریں یا تم، ادب کے ساتھ جو لفظ ہو، جو لفظ ادب والا ہو، وہ اللہ کے لیے۔ آپ کے نبی، میرے نبی، ہمارے نبی جو بھی کہیں سب ٹھیک ہے، تمہیں کیوں فرق پڑ گیا ہے کہ میرے ہو گئے تو پھر اس کے نہیں ہوئے؟ عجیب جاہل آدمی ہے، اپنے ترجمے کرتے رہتے ہیں، اپنے عقل لڑاتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ یہاں لوگوں نے، حکومت نے حقل مہر کے لیے 20,000 مقرر کی، غلط بات ہے، کوئی مقرر نہیں۔ لوگ 1,00,000 بھی دیتے ہیں، 1,000 بھی دیتے ہیں، 5 ریال بھی دیتے ہیں۔ اگر ایک آدمی اہل سنت والجماعت ہے اور حنفی مسلک رکھتا ہے تو آسان تفسیر قرآن کی، اس کے لیے معارف القرآن آسان ہے۔ کہتے جی کہ میں حج بھی کرتا ہوں، عمرے بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، لیکن گانا بجانا میری روح کی غذا ہے، تو پھر اس ساری عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی گانے بجانے یا موسیقی کو روح کی غذا سمجھنا کفر ہے۔ جب بندہ کافر ہو گیا، عمرے کس کام کے؟ اللہ کا قرآن تیرے روح کی غذا نہیں بنی، شیطان کا کلام روح کی غذا بن گیا۔ بچے کے کان میں اذان دینے کا کیا، جیسے اذان دیتے اور کیا طریقہ ہے؟ کسی مرد کا نام اگر حبیب رکھا جائے، جائز ہے؟ حبیب مانا دوست۔ میں نے اپنی لڑکی کا نام عینان تجریان، بالکل غلط ہے۔ یعنی آپ کی لڑکی 2 نہریں ہیں بہنے والی؟ کیا جاہلوں والے باتیں ہیں، یہ نئے نام ڈھونڈ رہے ہیں نا جی۔ ایسا نام ہو جو پہلے کسی لڑکی کا نہ ہو، تو خدا کا خوف کرو۔ عینان مانا نہریں، تجریان مانا بہنے والی، تو تیری لڑکی جو ہے وہ نعوذ باللہ 2 نہریں ہیں بہنے والی۔ خدا کا خوف کرو۔ یعنی تمہیں نہ حضور کی بیٹیوں کے نام پسند ہیں، نہ صحابیات کے نام پسند ہیں، نہ اہل بیت کے نام پسند ہیں، تم نے خود نئے نئے نام ڈھونڈنے ہیں۔ اچھا جی الف سے نام ہو، کوئی کہتا ہے نہیں جی بے سے نام ہو، کوئی کہتا ہے نہیں جناب میں نے تو ساری سیریل بنائی ہے، سین سے نام ہونے چاہیے سارے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسجد عائشہ یا مسجد جعرانہ سے عمرہ کر سکتے ہیں، نہ کریں آپ کی مرضی ہے۔ دم کے پیسے نہیں ہیں، روزے رکھ لے۔ روزے یہاں رکھے تو افضل ہے، ورنہ پاکستان میں بھی رکھ سکتا ہے، 10 روزے رکھے، یا پاکستان سے بکری کی قیمت یہاں بھیج کے کسی کو وکیل بنا کے بعد میں ذبح کرا دے، وہ بھی جائز ہے۔ اگر سگریٹ جیب میں ہو، نماز تو ہو جائے گی لیکن گناہ ہے۔ بدبودار چیزوں کو حرم میں داخل کرنا یا مسجد میں داخل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت نفل جو ہیں وہ امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک تو جائز ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد، اذان مغرب کے بعد بھی پہلے فرض نماز پڑھو، پھر جتنا مرضی ہے نفل پڑھتے رہو۔
مجھے پیشاب کے بعد جو ہے وضو کر بھی لوں تو 10-15 منٹ تک قطرے آتے رہتے ہیں. بھائی جتنی احتیاط کر سکتے ہو، جیسے کہ ڈیلا لے کے باہر کھڑے ہو جاؤ، حمام چھوڑ دو تاکہ لوگ فائدہ اٹھا لیں. جب تمہیں یقین ہو جائے پھر حمام میں چل جاؤ دوبارہ. بہرحال اس کا احتیاط ہر حال میں لازم ہے. اور اگر اس کے بعد بھی قطرے گرتے ہیں تو نیچے آپ کپڑا رکھیں، نماز پڑھ لیں اور ہم نماز کے لیے نیا وضو کریں اور اس کپڑے کو بھی دھو ڈالا کریں. کوئی رپڑ شپڑ بینڈ شینڈ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. طواف اپنے لیے کریں اور اپنے دوست کے لیے دعا کریں. بہرحال کہتے ہیں جی بہت سارے مسلمان تاجر مسلمانوں کا گلا کاٹتے ہیں، پیسے کماتے ہیں پھر عمرے کرتے ہیں. تو اللہ جانتے ہیں نا حرام کے پیسے سے عمرہ قبول ہوتا ہی نہیں، نہ حج قبول ہوتا ہے نہ عمرہ. یہ تھوڑے بال کٹوانے سے دم پڑ جاتی ہے. افضل یہ ہے کہ اس طرح پھروائیں، ورنہ جتنے بال ہیں اس کا چوتھا حصہ، مثلا اتنے لمبے بال ہیں تو چوتھا حصہ سارے سر کے بال کٹیں. کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ سے احرام باندھا، یہاں مکے میں آ کر جب میں حمام میں گیا تو دونوں چادریں میں نے اتار کے لٹکا دی تاکہ پلید نہ ہوں. فارغ ہونے کے بعد پھر میں نے دوبارہ چادریں باندھی. تو کیا ہو گیا؟ تمہارا عمرہ چادروں میں بندھا ہوا تھا، تم نے چادریں کھولی تو عمرہ لٹک گیا اوپر. خدا کا خوف کرو یار. کیا ہے، چادریں کھول دی، بدل دی، چادر پلید ہو جائے دھو ڈالو، پھٹ جائے اور پہن لو. اگر ہم نے مدینے سے بھی عمرہ کر لیا ہے اور اپنے ملک سے بھی عمرہ کر لیا، افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کرو. لیکن اگر عمرہ کرنا چاہتے ہو تو پھر مسجد عائشہ یا جیرانہ سے کرنا ہوگا. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ. اچھا 75 دفعہ پوری کر لیں بس ایک رکعت میں. میں نے جدے میں انڈیا سے احرام باندھا، جدے سے مکہ آ کے عمرہ کیا. میرے پاس پیسے نہیں تھے، سر نہیں مڑایا، احرام کھول دیا. دوسری صبح طواف کیا. تو پہلے سر مڑاؤ اور دم بھی ادا کرو. اگر کسی کو پیشاب کی اتنی تکلیف ہے کہ پیشاب بہ جانے کا خطرہ ہوتا ہے، نالی لگا سکتے ہیں، پلاسٹک کی تھیلی بالکل لگا سکتے ہیں. بھائی علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے قرآن میں جو ایک تو پہلی بات یاد رکھیں، ہمارا ایمان ہے کہ قرآن شفا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن میں ایک آیت ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَكُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَ. یہ پوری آیت جو ہے اس کو لکھ کر، اور اسی طرح آیت قرآن میں ہے لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ. اس کو بھی پڑھ کے پانی پہ دم کریں اور وہی پانی اس مریض کو پلائیں جس کو کینسر ہے تو اللہ پاک شفا عطا فرماتے ہیں. کہتے جی کہ ہمارے ملک میں حیات اور ممات کا بڑا جھگڑا ہے. دعا کریں اللہ دونوں کو ہدایت دے. بڑی بدقسمتی ہے کہ دونوں پٹڑی سے اتر گئے ہیں، ماننے والے بھی پٹڑی سے اتر گئے اور انکار کرنے والے بھی اتر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون.
اور حالانکہ یہ وہ مسئلہ ہے جس سے ہمیں نہیں پوچھا جائے گا قیامت میں، نہ قبر میں نہ حشر میں، پھر لڑائی کا کیا معنی؟ بہرحال ایسے جھگڑوں سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ ضد میں آ کر کبھی زبان سے ایسے کلمے نکل جاتے ہیں جس میں انبیاء کی شان میں توہین اور تنقیص کا پہلو نکلتا ہے، آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ حضور پاک نے پہلے عمرے کے بارے میں تو آتا ہے کہ 4 عمرے کیے ہیں۔ حج کے بارے میں کسی صحیح حدیث میں عدد موجود نہیں ہے، لیکن فرض ہونے سے پہلے بھی حضور نے حج کیا ہے۔ اگر ہم کھاد ادھار دیتے ہیں 15% زیادہ لیتے ہیں، بالکل جائز ہے۔ اگر کسی آدمی نے عمرے کے بعد سر نہیں مڈایا، کپڑے پہن لیے، 10 منٹ کے بعد پھر سر مڈایا، کوئی دم نہیں۔ احرام کی حالت میں اگر کسی نے نسوار رکھ لی ہے، عمرہ تو نہیں ٹوٹتا لیکن گناہ ہے، استغفار کرو۔ کہتے جی کہ ہم جدے میں رہتے ہیں، ایک مسجد میں ایک امام صاحب نماز پڑھانے آتے ہیں جو اس طرح پھرواتے ہیں داڑھی پر، ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ کہتے جی کہ سویڈن کے علاقے میں آج کل جو دن ہوگا وہ 22 گھنٹے کا ہوگا اور رات جو ہے وہ صرف 2 گھنٹے کی ہوگی، ان کو 22 گھنٹے کا روزہ رکھنا ہوگا، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ دیکھو نا، اگر اب تکلیف ہوگی تو پھر الٹ بھی تو ہوتا ہے نا، اب دن بڑے ہیں پھر راتیں بھی تو بڑی ہو جائیں گی، دن بھی 2 گھنٹے کا ہو جائے گا، پھر وہ مزے بھی تو کریں گے نا۔ یہ تو ہوتا رہتا ہے، کوئی مسئلہ۔ اچھا وہ ملک ٹھنڈے ہیں، 22 گھنٹے میں بھی آدمی کو پیاس بھی آتی لگتی ہے، البتہ بھوک لگتی ہے، تو بہرحال روزے کا معنی یہی ہے کہ کوئی ہمیں تکلیف ہو۔ میرا چاچا فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، مقام ابراہیم کے پتھر پہ سیدنا ابراہیم الخلیل نے کھڑے ہو کے کعبے کی عمارت بنائی تھی۔ غیر محرم عورت کے ساتھ ایک کمرے میں رہنا بالکل حرام ہے، اپنے عمرے برباد نہ کرو۔ بہرحال ایک آدمی نے وہ بیوی سے غصے میں ہو گیا اور کہا خدا کی قسم تمہارے ساتھ بات نہیں کروں گا، وہ ایسی قسم توڑ دو، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، بات کیا کرو، سفر میں بیچاری کہاں جائے۔ ایک لڑکی ہے، عالمہ ہے، فاضلہ ہے، اس کے جب رشتے آتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ میں پردے میں رہوں گی، لیکن رشتے والے کہتے ہیں کہ پردہ نہ کرو، تو نہیں، وہ پردے والی شرط پہ قائم رہے، جو اللہ کو منظور ہے، نصیب ہوگا تو رشتہ مل جائے گا، نہیں ہوگا تو انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن دین کبھی نہ چھوڑو ماں باپ کے کہنے سے۔ عورت کے لیے پردہ ہر حال میں اللہ کے قرآن میں حکم ہے، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن وقرن فی بیوتکن اذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب، یہ تو قرآن کا حکم ہے۔ بہرحال میرا بھائی، کھاد ہو یا کوئی چیز،
مکہ میں جی